السلام علیکم دوستو، اللہ کرے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ دوستو، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے رب کی بے پناہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، نعمتوں کے مزے لوٹتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا ادراک نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان نعمتوں کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے رب کی ان گنت نعمتوں کے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے عابد کا۔ عابد کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی وہ رکنے کے لیے رات کو اپنے بستر پر جاتا تو بڑی مشکل سے 5 سے 10 منٹ میں اس کی آنکھ لگ جایا کرتی اور وہ گہری نیند سو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ جب وہ سونے کے لیے بستر پر گیا، لیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ لے رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ لے رہا ہے، لیکن نیند ہے کہ اس کے پاس آنے کا نام نہیں لے رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا نیند اس سے روٹ گئی۔ وہ بے چین ہو رہا ہے، کروٹیں لے رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پہلو بدل رہا ہے۔ اس کو بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، سر میں گرانی ہو رہی ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ الغرض یہ کہ پوری رات اسی بے چینی میں اس نے گزار دی اور نیند اس کو نہ آ سکی۔ صبح اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ سارا ماجرا سنایا کہ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ رات میں پوری رات نہیں سو سکا، سونے کی بہت کوشش کرتا رہا، کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، کبھی اس پہلو تو کبھی اس پہلو، لیکن نیند ہے نہیں آنی تھی، وہ نہ آئی اور میں اسی بے چینی کے عالم میں جو ہے پوری رات گزار دیا، اور ابھی اس وقت بھی میرے سر میں کافی گرانی محسوس ہو رہی ہے، سانس لینے میں مجھے دقت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اچھے سے جانچ کی، ٹارچ کے ذریعے سے ناک کو دیکھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے بانسے کے اندر جو یہاں سے سر کے تھوڑا نیچے سے دماغ تک اور پھیپھڑوں تک جو نالی جاتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارا نظام تنفس چلتا ہے، سانس لینے کا نظام چلتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلاظت، کوئی جراثیم، کوئی کچرا اٹک گیا ہو جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، ایک دوائی دیتا ہوں، اس دوائی کو آپ ناک میں ڈالیے، لیکن یاد رہے کہ اس دوائی کے ناک میں ڈالنے کے بعد تمہاری ناک بہت زیادہ بہنے لگے گی اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں چھینک بہت آئے گی، ایک کے بعد ایک کنٹینیوسلی تمہیں چھینکیں آئے گی۔ تم ناک کے زیادہ بہنے سے اور چھینکوں کے کنٹینیو آنے کی وجہ سے گھبرا نہیں جانا، بلکہ اس دوائی کو ناک میں ڈالو اور انشاءاللہ اس سے تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ عابد نے وہ دوائی دی اور دوائی لے کر گھر گیا۔ گھر جا کر اس نے وہ دوائی اپنی ناک میں ڈالی اور لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ عابد کو چھینکیں آنا شروع ہوگی، پے در پے کنٹینیوسلی چھینکیں آ رہی ہے۔ 4-5 چھینکوں کے بعد جب 5ویں چھینک آئی تو اس چھینک کے ساتھ اس کی ناک سے کچھ حصہ باہر آ گرا۔ غور سے دیکھا عابد نے تو اسے یہ محسوس ہوا کہ جمی ہوئی سردی کا کوئی حصہ جو بہت زیادہ گرد آلود ہونے کی وجہ سے گہرا ہو گیا تھا وہ نیچے آ کر گرا، اور اس کے گرتے ہی عابد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا اور وہ بوجھ نکل گیا۔ سانس لینے میں جو دقت ہو رہی تھی وہ دقت بھی ختم ہو گئی اور وہ بڑی اسموتھلی سانس لینے لگ گیا اور راحت محسوس ہوئی۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ نوٹ کیا کچھ آپ نے؟
ایک ایسی تکلیف جس سے رات بھر عابد جوجھتا رہا، رات بھر وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند اسے نہ آ سکی اور وہ پریشان رہا۔ آخرکار اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، ڈاکٹر سے دوائی لینی پڑی، اور وہ دوائی ڈالنے کے بعد ناک کے بانسے کا وہ حصہ تھوڑا سا صاف ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس کو راحت محسوس ہوئی، اور اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ ہم اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ چھینکوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، ہمیں چھینک آتی رہتی ہے، اور ان چھینکوں کے ذریعے سے ہمارے ناک کے اندر پنپ رہے جراثیم، ناک کے بانسے میں پنپ رہے جراثیم، اور نظام تنفس کے اندر پیدا ہونے والی رکاوٹیں، وہ ساری جو ہے ان چھینکوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں ایسے موقعوں پر بے ساختہ الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی۔ غور کر، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہا کرے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے، اور جو اس کو چھینکتے ہوئے سنے آپ نے اس کے لیے یہ ہدایت دی، وہ یہ کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اس معنی میں کہ آپ قابل رحم ہیں کہ آپ کی ناک میں بہت سارے جراثیم، آپ کے بانسے میں بہت سارے جراثیم، غلاظت ہے، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ سکتے تھے، اور اس چھینک کے ذریعے سے اب آپ کو راحت مل رہی ہے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اور وہ شخص آپ کے لیے رحم کی دعا کر رہا ہے تو آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، کہے کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور تمہارے احوال کو درست فرمائے۔ تم دوستو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے آقا کی، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو ہماری زندگی میں آنے والی بہت ساری مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔